بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا میں انہوں نے حضرت امام حسین کا بھرپور ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو امام حسین نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیویوں نے کہا، ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مجبور ہوں کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ہجرت کرنے والی ان 6 بیویوں کا ذکر کریں گے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد حضرت علی نے ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے جعفر، عبداللہ، عباس علمدار، عثمان پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسماء، رمالہ اور زینب ہیں۔ حضرت امام حسین کے کہنے پر ان 6 بیویوں نے کربلا سے لاہور کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی رستے میں ہی تھیں کہ شہادت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر کیونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامن کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کی قدیم آبادی تھی جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام اس وقت کیونکہ ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجا حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہاپرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا کنور ورما ساحر تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے سرد ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ہی ان بیویوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک کہرام مچ گیا۔ راجا نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں وزیروں کے ساتھ اپنے بیٹے کنور کو بھی حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ چادروں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجا کے بیٹے کنور سے بات کی کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کی آل سے ہمارا تعلق ہے،
کربلا میں جنگ کے بعد ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ راجا کا بیٹا ان باتوں کو سننے کے بعد ان کا ہمدرد ہو گیا، لیکن وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی لے جانا پڑے گا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غضبناک ہو گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے راجکمار کو دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا۔ اس واقعے کے بعد ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیبیوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدا، تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور لوگ ان بیبیوں کو گرفتار کر لیتے، زمین پھٹ گئی اور وہ بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کے نشان کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے، اور بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینا شروع کر دیا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برصغیر میں ہندوؤں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی، اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں، اور ہر دور میں ان بیبیوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی رہا۔ 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا تو یہاں آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا یہاں پر حضرت علی کی صاحبزادی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں اسی مزار کی تعمیر دوبارہ کی گئی اور عمارت میں توسیع کر دی۔ اس کے بعد باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحبہ کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی سن 1947 تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اب بھی مانتے ہیں کہ یہاں پر وہی بیبیاں ہیں جو کربلا سے ہندوستان آئی تھیں، اور ہندوؤں سے معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔ جزاک اللہ۔